ہیں قریب سے، اور حضرت کے کلمات سننے کے لیے آپ پوری طرح آمادہ ہیں۔ انتہائی افسوس کے ساتھ اعلان کر رہا ہوں، آپ حضرات نے اخبارات کے ذریعے سنا ہوگا، حضور بحر العلوم اب ہمارے درمیان نہیں رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت و نور کی بارش فرمائے۔ ایک پیکر جو بظاہر دیکھنے میں انتہائی پتلا دبلا پیکر تھا، لیکن اللہ نے اس عظیم شخصیت میں ایسی نادر چیزیں، ایسی خصوصیات رکھی تھیں کہ جو بھی اس شجر سایہ دار کے پاس جاتا تھا اپنا دامن ضرور فیض و برکات سے بھر کے واپس ہوتا تھا۔ آج کی شب انہی کے نام حضرت کی تعزیت اور ایصال ثواب کے حوالے سے شہزادہ حضور صدر الشریعہ آپ سے ملاقات کر رہے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دل کی ڈائری کھول کے تیار ہو جائیے۔ ایک ایک جملہ اس عظیم محسن کی زبان سے سن لیجئے جس کے سائے تلے بہت دنوں سے ہم عافیت محسوس کر رہے ہیں۔ میں بڑے ادب کے ساتھ اور اقبال کے شعر کے ساتھ حضرت سے گزارش کرنے جا رہا ہوں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ اور پیدا۔ مجھے ایک بات یاد آئی، سن لیں۔ میں کرناٹک میں تھا، ایک شخص اردو نہیں جانتا، کنڑی زبان میں بہار شریعت کا ترجمہ لے کر میرے پاس آیا، اور آنے کے بعد کہنے لگا، مولانا ہم دین کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اللہ صدر الشریعہ کے مزار پر رحمت النور کی بارش فرمائے کہ ان کی کتاب کو کنڑی زبان میں ہمارے دوست نے منتقل کر دیا ہے، جس سے ہم نے بہت ساری دینی باتیں معلوم کر لی۔ اسی عظیم فقیہ کے شہزادے سے آپ کی ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کرنے جا رہا ہوں، حضور تشریف لائیں اور اپنے کلمات خیر سے ہم سب کو محظوظ فرما دیں۔ نعرہ لگا لیں، سب لوگ مل کر کے نعرہ لگا لیں، نعرہ تکبیر، بلند آواز سے ہاتھوں کو اٹھا کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ حضور صدر الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس ہو گیا۔ الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلى الله تعالى وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم۔ درود شریف پڑھنے ایک بار عقیدت کے ساتھ۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رفیقان گرامی، عزیزان ملت، اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
لا عزاء بعد ثلاثة ایام، 3 دنوں کے بعد تعزیت کا موقع نہیں رہ جاتا۔ اس لیے میں اپنے گزرے ہوئے بزرگوں اور اپنے معاصرین میں سے کسی کے بارے میں جن کی وفات کو 3 دن سے زیادہ گزر چکے تعزیت پیش کرنے سے معذور ہوں۔ البتہ میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ ایک مسافر خانہ ہے یا ایک شاہراہ ہے۔ اس سے گزر کر سب کو منزل آخرت تک پہنچنا ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار کوئی کافر بھی نہیں کر سکتا۔ سب کو اس بات کے اوپر یقین ہے کہ ہمیں ایک دن دنیا چھوڑنی ہے، مگر کچھ موتیں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ چلے جاتے ہیں تو خوشیاں منائی جاتی ہیں کہ خس کم جہاں پاک، اور کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے جانے کے بعد انوار و برکات کا خزانہ جو بٹ رہا تھا اس کے اندر کمی آ جاتی ہے، اور لوگوں کے چہروں پر، دلوں میں اور ان کی اپنی طبیعتوں میں عجیب ملال اور حزن و افکار کا ہجوم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں میں سے اس سال تو کئی بڑے بڑے حضرات دنیا سے رخصت ہوئے، اور حضرت علامہ بحرالعلوم مفتی عبد المنان صاحب علیہ الرحمہ، وہ 1 سال سے کچھ زیادہ عرصہ گزرا کہ دنیا کو انہوں نے داغ فراق دیا، اور ان سے پہلے بھی ان سے بڑی بڑی شخصیتیں اس دنیا سے کوچ کر گئیں، جس کی وجہ سے دن بدن اندھیرا چھاتا گیا اور تیرگی بڑھتی گئی، اور حسرت و یاس کا طوفان ایک طرف اور بے راہ روی کا اور بد چلنی کا رواج ایک طرف پورے طوفان کی طرح سے آن پڑا۔ جب نیک لوگ دنیا سے جاتے ہیں تو ان کے جانے کے بعد اللہ کی رحمتیں بھی گویا کہ ان کے ساتھ ہی ساتھ چلی جاتی ہیں۔ امام احمد رضا قدس سرہ العزیز کا وہ زمانہ تھا کہ جب وہ آئے تھے تو وہابیت نے ہندوستان کے گوشے گوشے میں اپنی تبلیغ اور اپنی گمراہ گری سے پورے ہندوستان کو، جو کہ غیر منقسم ہندوستان تھا، اس کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا، اور لوگ اللہ کی رحمتوں سے محروم ہوتے جا رہے تھے، عقائد بگڑتے جا رہے تھے۔ جن کے دلوں میں ایمان پختہ تھا وہ سخت مایوسی کا شکار ہو رہے تھے کہ اب اس دنیا کا کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالی نے امام احمد رضا کو ساری قوم کی حفاظت اور پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کو انوار و رحمت سے معمور کرنے کے لیے بھیج دیا۔ علم کا وہ سیلاب آیا امام احمد رضا کے دور میں کہ ایک اکیلی شخصیت ہے جس نے عرب کے علماء پر، شام اور مصر کے علماء پر اپنے علم کا لوہا تسلیم کرا لیا، اور تمام علوم و فنون پر جن کے نام بھی بیان کرتے ہوئے
لوگوں کو دیر تک فکر کرنی پڑی۔ ایسے علوم و فنون پر اس قدر ان کو ملکہ تام حاصل تھا، جیسے معلوم ہوتا ہے کہ خاص اسی علم اور اسی فن کے وہ امام ہیں۔ یہ ان کی شان تھی۔ آپ نے علم جفر سے متعلق ایک یا دو رسالہ شیخ اکبر کا پایا، جس میں بھی کچھ قطر بیان کیا ہوا تھا۔ لوگوں نے اس کے اندر آمیزش کر دی تھی۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا مطالعہ کیا اور اپنے مزاج کے مطابق آپ نے یہ بھی طے کر لیا کہ اس میں کون سی جگہ کچھ لوگوں نے بڑھا دی اور کون سی جگہ گھٹا دی۔ وہ سب طے کرنے کے بعد آپ نے اس فن کے اندر ایک کمال حاصل کیا۔ پھر سفر حج پر گئے تو یہ کہتے ہوئے گئے کہ حج کے دوران بیت المقدس کے علماء مکہ مکرمہ حاضر ہوتے ہیں۔ وہاں کے علماء کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ علم جفر کے ماہر ہوتے ہیں، ان سے میں اس علم کی تکمیل کر لوں گا۔ جب وہاں کے علماء سے ملاقاتیں ہوئیں، ان کے سامنے اعلیٰ حضرت نے اپنا پروگرام پیش کیا۔ میں یہ چاہتا ہوں، ان لوگوں نے کہا آپ نے اس میدان میں کتنی سبقت کی؟ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام ابواب بیان فرما دیے۔ فرمایا کہ اب اس کے بعد کی تکمیل میں چاہتا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو خود وہاں تک کیا اس سے قریب بھی نہیں پہنچ سکے، اس لیے آپ ہی ہماری تکمیل کرائیے۔ اعلیٰ حضرت نے بیت المقدس کے ماہرین جفر کے علم کی تکمیل کرا دی۔ آپ ذرا سوچیں کہ یہ اعلیٰ حضرت ہی تو تھے کہ یونیورسٹی کا وائس چانسلر سر ضیاء الدین، اس کو بھی اپنے ایک مسئلہ ریاضی کے حل کرنے کے لیے خود سر ضیاء الدین پورے ہندوستان میں اتنے بڑے ریاضی داں مانے جاتے تھے کہ ریاضی کا لیکچر دینے کے لیے ان کو یورپ میں دعوت دی جاتی تھی، مگر ایک مسئلے میں وہ بھی بالکل الجھ گئے۔ حضرت مولانا سید سلیمان اشرف صاحب علیہ رحمت و رضوان، جو اعلیٰ حضرت کے خلفاء میں سے بھی ہیں اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کے تربیت یافتہ حاشیہ نشین بھی ہیں، وہ اس وقت علی گڑھ یونیورسٹی میں شعبہ دینیات کے صدر تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ جرمنی جائیں گے، ایک مسئلے کے لیے لمبا سفر ہے، بہت سے اخراجات اور وقت کا ضیاع ہوگا۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ بریلی جائیں اور وہاں پر اس مسئلے کا امام احمد رضا سے حل تلاش کریں۔ انہوں نے کہا کہ مولوی لوگ اس فن کے بارے میں کیا معلومات رکھتے ہوں گے، ان کو تو مسجد کی چٹائی توڑنے سے ہی فرصت نہیں ہے، یہ کیا کر سکیں گے۔ مگر انہوں نے زیادہ دباؤ ڈالا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے مولانا، آپ کے مشورے پر میں عمل کر لیتا ہوں، ویسے طبیعت اس پر آمادہ نہیں، مگر آپ کے کہنے پر میں اس سفر کو کروں گا۔ چند گھنٹے کا فاصلہ تھا بریلی شریف، وہ حاضر ہوئے اور ابھی تانگے سے سامان اتار ہی رہے تھے کہ اعلیٰ حضرت عصر کی نماز کے لیے گھر سے نکل رہے تھے۔ فرمایا ڈاکٹر صاحب آپ کیسے تشریف لائے؟ انہوں نے کہا کہ میرے کچھ مسائل ہیں ریاضی سے متعلق، میں اس کو حل
اس کا حل تلاش کرتے کرتے تھک گیا، مجھے حل نہیں نظر آیا، تو مجھے آپ کے ایک تربیت یافتہ حضرت مولانا سید سلیمان اشرف صاحب نے آپ کی نشاندہی کی، اس لیے اب اطمینان سے نماز پڑھ کے آپ فارغ ہو لیں تو اس کے بعد کچھ بات ہوگی۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ابھی بتانے میں کیا حرج ہے کہ نہیں، مسئلہ اتنا مشکل ہے کہ روا روی میں اس کو طے کرنا اور اس کو قاعدے سے سمجھنا اور سمجھانا مشکل ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ فوراً اس کو بیان کریں۔ تھوڑا سا فاصلہ ہے مسجد کے دروازے تک اعلیٰ حضرت کے گھر سے۔ اب انہوں نے اپنے سوالات رکھ دیے۔ اعلیٰ حضرت نے مسجد کی سیڑھی پر چڑھتے چڑھتے 2 مسئلے تو حل کر دیے، تیسرا مسئلہ رہ گیا تو اب قدم مسجد میں پڑ چکا تھا۔ فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب اب تو مسجد شروع ہو گئی، دنیا کی باتیں یہاں پر منع ہیں، نماز کے بعد جب باہر آئیں گے تو وہ حل کر دیں گے۔ تو اب ذرا سوچئے کہ ایسے ایسے علماء کہ جب آپ کی وفات ہوئی تو اشرف علی زار و قطار رونے لگا۔ مولوی مرتضی حسن دربھنگی بولے کہ آپ کو زندگی بھر وہ کافر کہتے رہے، آپ کی دشمنی میں انہوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی، ان کے مرنے پر تو آپ کو خوش ہونا چاہیے، آپ روتے کیا ہیں؟ کہا سنو تم نہیں جانتے، یہ وہ عالم تھے اور اتنے علوم و فنون کے ماہر تھے کہ دنیا کے کسی کونے میں اتنے علوم و فنون پر مہارت رکھنے والا کوئی ایک شخص نظر نہیں آتا۔ یہ ہم ہندوستانیوں کے لیے مرکز فخر تھے، ان کی وجہ سے ہم پوری دنیا پر فخر کر سکتے۔ اب یہ تو ان کی شان تھی، اور کہا کہ دینی مسائل کا جہاں تک معاملہ ہے، یہ حال کہ کبھی کبھی مشکل ترین مسئلہ میرے پاس آتا اور حل نہ تلاش کرتے کرتے نہ ملتا تو میں اپنے کسی مرید کے ذریعے وہ سوال ان کے پاس بھیج دیتا، مرید کے نام اس کا جواب آ جاتا، میں اس مرید سے لے کر اسی کو نقل کر کے اپنے نام سے بھیج دیتا تھا۔ یہ ان کی کیفیت۔ ذرا آپ سوچیں، ایسی شخصیت جب دنیا سے جائے تو لوگوں کی آنکھیں خود بخود اشکبار کیوں نہ ہوں گی، اور دل لوگوں کا نڈھال کیوں نہ ہوگا، اور لوگوں کے اوپر اپنے مستقبل کی مایوسیوں کا بادل کیوں نہ منڈلائے گا۔ چنانچہ حضرت صدر الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی وفات کے بعد میرے آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ نماز جنازہ کے پہلے آپ کا جنازہ مبارکہ لے کر جب ہم لوگ نکلے تو اس وقت حجت الاسلام ایک لمبا سا کاغذ لے کر آئے کہ یہ دعائیں اعلیٰ حضرت نے لکھ کر دی ہیں، اور غموں کا ایسا میرے اوپر سیلاب آ گیا کہ میں ان دعاؤں کو یاد نہیں کر پا رہا ہوں، آپ فوراً اس کو یاد کر کے نماز جنازہ پڑھائیں۔ فرمائیں کہ مجھے آنسو کی وجہ سے وہ حروف بھی نظر نہ آ رہے تھے، ایک ہاتھ میں کاغذ، ایک ہاتھ سے میں جنازہ مبارکہ کا تخت پکڑے ہوئے تھا۔ اسی حال میں نے وہ دعا آپ کو پہلی ہی سے یاد تھی تو یہ بتایا۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی
کا فاتح سوم ہوا، اس دن اتنی مدت میں نہ مجھے نیند آئی اور نہ میرے آنسو تھمے، اور اس حال میں یہ کیفیت میری یہ کیفیت رہی کہ ہر وقت آنسو بہ رہے ہیں۔ فاتح سوم سے فارغ ہونے کے بعد دیوار سے ٹیک لگا کر میں بیٹھ گیا اور آنسو ہیں کہ تھم نہیں رہے۔ اسی درمیان آنکھ لگ گئی، صرف اس بنا پر آنسو بہ رہے تھے کہ اب ہماری دینی مشکلات کا حل کہاں ملے گا؟ کوئی ایسی شخصیت نہیں، اس لیے نہیں کہ آج ہمارا پیر و مرشد جس نے ہمیں بڑی نعمتوں سے نوازا وہ چلے گئے، بلکہ یہ کہ ہمارا دینی مستقبل اور مشکلات کا حل کرنے والا سرچشمہ اب یہ کہاں پائیں گے؟ بس یہی ہے، طبیعت پر ایک بوجھ تھا اور اسی بنا پر آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ بہرحال فرماتے ہیں کہ آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی تو دل کی آنکھیں کھل گئیں۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ اپنی ڈیوڑھی سے باہر تشریف لا رہے ہیں اور ہاتھ میں کاغذات کا پلندہ لیے ہوئے، اور میرے قریب آئے۔ میں نے عرض کی حضور آپ تو وفات پا چکے ہیں، یہ کیسے آپ تشریف لائے؟ فرمایا کہ ہم یوں ہی آتے رہیں گے، یہ کاغذات لو، کام کرتے رہو، کوئی کام رکے گا نہیں، اور ہم اسی طرح کام ایسے ہی اسی طرح آتے رہیں گے۔ اب اس کے بعد یہ تو نہیں فرمایا کہ کیسے کیسے اعلی حضرت نے میری مدد فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ اعلی حضرت کے جانے کے بعد مشکل سے مشکل مسائل آئے مگر حل ہو گئے۔ تو اب یہ نہیں بتایا کہ کس طرح حل ہوتے تھے اور کیا تھا۔ یہ بڑے لوگ بہت سی خاص باتیں چھپا کے رکھے رہتے کہ کہیں اس سے ہماری بزرگی کا اظہار نہ ہو، مگر یہ ہے کہ وہ اسی شان کے ساتھ صدر الشریعہ کی پوزیشن کے ساتھ ہی دنیا سے گئے۔ حضور صدر الشریعہ اعلی حضرت کے بعد فتویٰ نویسی اور دینی علوم کے چرچا کرنے میں اور علماء کو پیدا کرنے میں، اور ایسے علماء نہیں جو میرے جیسے ہوں، بلکہ وہ ایسے علماء پیدا کیے کہ کوئی حافظ ملت ہے، کوئی مجاہد ملت ہے، کوئی شمس العلماء ہے، کوئی صدر العلماء ہے، ایک سے ایک ہیرا جواہر بنا دیا، اور جو جہاں جم گئے وہاں پر اب ان کو ہلانے والا کوئی نہ آ سکا۔ وہ ایسے لوگ تھے، ایسے لوگ پیدا ہوئے۔ یہ اعلی حضرت کے بعد ان کے مقدر میں جو چیز تھی وہ تھی۔ ان کے جانے کے بعد سارے بڑے بڑے علماء میں صف ماتم بچھ گئی، اور حضور صدر الشریعہ سے ایک لمبی مدت پہلے جب میری عمر 8 سال کی تھی یا اس سے ایک آدھ 2-4 مہینے زیادہ ہو، میں 4 سال کا جب تھا یا 4 اور 5 کے بیچ میں، اتنا مجھے خوب اچھی طرح یاد ہے کہ ہماری کوٹھی میں صبح کے وقت میں اٹھا تو میری والدہ محترمہ نے جلدی میرا چہرہ دھویا، وضو کرایا اور مجھے سفید کپڑے پہنائے۔ چھوٹا سا تھا، اور اس وقت میں نے کہا کہ کیا بات ہے، یہ مجھے بالکل دھوئے چلی جا رہی ہیں۔
ان کا بڑے مولانا تشریف لائیں. حضرت حجت الاسلام کو بڑے مولانا کہا جاتا ہے. بریلی سے بڑے مولانا تشریف لائے ہیں, جاؤ ان سے ملاقات کر کے آؤ. میں اب کپڑے وغیرہ پہن کر کے حاضر ہوا. السلام علیکم کہا, انہوں نے وعلیکم السلام کہہ کر نظر اٹھائی. کیا نام ہے؟ میں نے کہا ضیاء المصطفیٰ. تو انہوں نے قریب بلایا, مسکرا کر اور میرے کرتے پر زور سے اپنی انگلیاں دبا کر میرے پیٹ پر ایک چٹکی لی. اتنے تک مجھے خوب اچھی طرح اب تک یاد ہے کہ حجت الاسلام علیہ رحمت و رضوان, ان کی شان وہ تھی کہ اگر کسی راستے سے گزر جاتے تو کفار و مشرکین چہرہ دیکھ کر حلقہ بگوش ہو جاتے اسلام کے. ایسی شان, حسن و جمال اور کشش کے معاملے میں کوئی عالم, کوئی پیر ان کی نظیر اب تک نہیں پیدا ہوا. ان کے بعد سے لے کر ایسی ان کی شان تھی. اب ایسے روز آنا کتنے لوگ ان کے ہاتھ پر حلقہ بگوش اسلام ہوا کرتے. قادیانیوں کو, بد مذہبوں کو ایسا پچھاڑا ہے انہوں نے کہ ان کو سانس لینے کا ان کے پورے زمانے میں دم نہیں رہا. یہ ان کی کیفیت تھی, یہ شان. اور محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب علیہ رحمہ, یہ وہ بزرگ ہیں حافظ ملت کے ساتھیوں میں جن اپنے 2 شاگردوں پر حافظ ملت فخر کرتے, ناز, وہ صدر الشریعہ ناز کرتے تھے. وہ یہی 2 حضرات. کون؟ حافظ ملت اور محدث اعظم پاکستان. یہ 2 وہ تھے کہ ان دونوں سے بے حد پیار. میں نے خود دیکھا کہ 47 میں آپ بریلی شریف میں محدث تھے اور وہاں کے صدر المدرسین بھی تھے. اخبار میں خبر آ گئی کہ مولانا سردار احمد صاحب شہید کر دیے گئے. صدر الشریعہ سوئے نہیں یہ خبر سننے کے بعد, اور اس کے بعد آپ نے اعلان کروایا. اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر وغیرہ تو تھا نہیں, البتہ یہ ضرور تھا کہ ڈگی پر پیٹی جاتی اور منادی پکاری جاتی. منادی کرائی کہ حضرت مولانا سردار احمد صاحب کا فاتح سوم, فاتح سوم شہید کر دیے گئے ہیں. اور بڑا مجمع ہوا ان کی قرآن خوانی کے لیے. اور پھر قرآن خوانی کے بعد صدر الشریعہ کو میں نے دیکھا کہ آپ نے ان کے فضائل پر, ان کے اثر طالب علمی سے لے کر اور ان کے اس دور تک, اپنے زمانے میں جو دور تھا اس دور تک آپ نے جو اپنا مزاج, علمی مزاج بنا کر رکھا وہ سب بیان فرمایا, سب بیان فرمایا. ایسا بیان فرمایا, ہر بالکل داڑھی تر بتر, اور بولتے جاتے, آنکھ سے آنسو بہتے جاتے. اور اس سے میں نے سمجھا کہ صدر الشریعہ کے دل میں محدث اعظم پاکستان کا کیا درد ہے اور ان کے لیے کیا محبت ہے. میں نے استادوں سے اپنے شاگردوں کی محبت اسی روز دیکھی, اس روز دیکھی. اور بعض اوقات میں حضور حافظ ملت, میرے استاد اور بے شمار مجھ سے بڑے بڑے علماء کے استاد, ان سے میں نے دیکھی کہ کیسی ان کے دل میں محبت ہوتی تھی. اب اسی سے سیکھ کر میں نے بھی اپنے تمام شاگردوں کے ساتھ محبت کا رواج قائم کیا. میں اپنے دل میں ان کی قدر رکھتا ہوں اور ان سے میں مراسم
حاکمانہ نہیں بلکہ دوستانہ مراسم رکھتا ہوں. میں ان کا ادب بھی کرتا ہوں اور ان کے علم، جن کے پاس علم کی افراط ہے تو ان سے میں تبادلہ خیالات بھی، مباحثہ بھی کرتا ہوں. اس وجہ سے کرتا ہوں کہ میرا علم بڑھ جائے، ان کا تازہ ہے میرا باسی ہو گیا. تو یہ سوچ کر میں نے کبھی اپنے شاگردوں کے بارے میں یہ جذبہ نہیں رکھا کہ یہ میرے ماتحت ہیں. میں اشرفیہ مبارک پور میں ایک لمبی مدت تک صدر المدرسین رہا، مگر وہاں کے تمام اساتذہ سے میرا حسن سلوک جو تھا وہ ناپید ہو گیا. جس سے کوئی شکایت ہوئی، کبھی میں نے میٹنگ نہیں کی، تنہائی میں ان کے پاس جا کر کے مل کر کے میں عرض کرتا کہ آپ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں سنی جا رہی ہیں، اس لیے آپ اس سلسلے میں محتاط قدم اٹھائیں اور اپنے اور ادارے کے اعزاز پر کوئی اثر نہ آنے دیں. طلباء میں افہام و تفہیم کی شکایت کیوں ہوتی ہے، وقت کم دینے کی شکایت کیوں ہوتی ہے، زیادہ لمبی تقریر کرنے کی شکایت کیوں ہوتی ہے، یہ سب چیزیں میں تنہائی میں بتاتا تھا. اور میں کبھی کسی مدرس کو ڈائریکٹ کمیٹی سے آمنا سامنا نہیں ہونے دیتا، کیونکہ عالم کا ادب میں جانتا ہوں. وہ لوگ کیا جانیں جو کمیٹی میں رائے مشورے کے لیے بیٹھتے ہیں. اس لیے میں اس چیز کو سمجھتا تھا. اور کبھی کبھی سربراہ مجھ سے کہتے کہ کیوں نہیں گرفت کرتے اس کی سختی سے. میں کہنا کام مجھے لینا ہے، کام ان سے مجھے لینا ہے. اس طرح سے اگر میں گرفت کرنا شروع کروں تو کام میں عیب پیدا ہوگا، کام میں رکاوٹیں آئیں گی اور ضد کا مزاج ڈھل جائے گا. اس لیے میں اس سے پرہیز کرتا ہوں. یہ سب چیز بھی میں نے حضور حافظ ملت سے سیکھی. بہرحال حجت الاسلام تشریف لے گئے، ایک عظیم خلا پیدا ہو گیا. صدر الشریعہ گئے، عظیم خلا پیدا ہو گیا. حافظ ملت کی وفات پر مجھے اتنی رلائی آئی کہ صدر الشریعہ کی وفات میں پر جتنا میں رویا تھا اس سے کم نہیں رویا. بالکل میں یہ نہیں کہ میں تکلف سے رو رہا تھا، بلکہ میں پورے طور پر اپنے آپ کو قابو میں کرنے کی کوشش کرتا، مگر کیا کریں کہ آنسو خود ابل رہے ہیں تو کیا کریں. تو اس لیے میں زیادہ تر تنہائیوں میں چلا جاتا تاکہ میرا آنسو کوئی نہ دیکھ سکے. مگر میں جانتا ہوں کہ ان کے جانے کے بعد جو کمی پیدا ہوئی اس کمی کو کوئی پورا نہیں کر سکا، کوئی پورا نہ کر سکا. اور جد و جہد بہت کی گئی کہ وہ کمی پوری ہو جائے مگر نہ ہو سکا. حضور حافظ ملت کبھی کبھی تنہائی میں مجھ سے فرماتے کہ یہ کام کیسے ہو گیا سمجھ میں نہیں آتا. میری زندگی میں جب یہ ہو رہا ہے تو میرے بعد کیا ہوگا، اللہ خیر فرمائے. یہ بھی کیفیت تھی، مگر اس کو ہم دل میں چھپائے رکھتے تھے. بہرحال وہ گئے. حضور آپ سے پہلے محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا سردار احمد صاحب علی رحمہ تشریف لے گئے. ان کے بعد ایک سلسلہ چلتا گیا. تمام وہ بڑے بڑے علماء جو صدر الشریعہ کے شاگرد کہلاتے تھے ساری صفیں ٹوٹ گئیں. مگر اب بھی الحمدللہ اعلی حضرت کے تربیت یافتہ لوگوں میں ایک مفتی اعظم ضرور موجود تھے. مفتی اعظم اور حضرت برہان ملت
یہ حضرات موجود تھے، تو اکتساب فیض کا کچھ نہ کچھ راستہ تھا۔ مفتی اعظم کی شان کون نہیں جانتا، سبحان اللہ۔ یہ وہ شخصیت کہ اگر ریلوے کے پلیٹ فارم پر ٹرین کے انتظار میں بیٹھ جاتے تو بن بلا بلائے ہجوم لگ جاتا، اور کچھ کفار یہ بھی کہہ دیتے یہ کون داتا کہاں سے اتر آئے، تو یہ کون دیوتا ہیں، اور حضور مفتی اعظم کیا بکتا ہے یہ، معاذ اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کیا بکتا ہے، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ۔ ایمان کی حرارت ایسی کہ کوئی برا لفظ جو ایمان کے اوپر حملہ آور ہو وہ گوارا نہ تھا۔ حضور مفتی اعظم پے کرے تقویٰ تھے۔ ہم لوگ فتویٰ دینے سے پہلے ان کا عمل دیکھ لیتے تھے، عمل دیکھتے، حافظ ملت کا بھی عمل دیکھ کر کے ہم لوگ یہی بتاتے یہ چیز مکروہ نہیں ہے، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ بھئی کتاب کی دلیل تو یاد نہیں ہے، مگر حافظ ملت کو یہ کرتے دیکھا، مفتی اعظم کو ایسا کرتے دیکھا۔ ابھی کتاب سے دلیل تلاش کریں گے بعد میں، مگر پہلے ہم کو فتویٰ ان کے عمل سے مل جاتا تھا۔ یہ وہ لوگ کتاب فتویٰ وہ سراپا تھی، ہاں یہ ان کی عملی زندگی تھی، سبحان اللہ۔ اور یہ حافظ ملت ہوں اور مفتی اعظم دونوں ایک دوسرے کا پورا ادب کرتے تھے۔ حافظ ملت کے بارے میں کسی نے کوئی لفظ بریلی میں میرے سامنے کہہ دیا، میں لڑ گیا اور حضور مفتی اعظم کے پاس آ کر میں نے شکایت کی۔ انہوں نے علماء کو بلایا کہ حافظ ملت کے یہ شاگرد ہیں، شاگرد کے سامنے اس کے استاد کے بارے میں کیسے آپ لوگوں کو یہ جرأت ہوئی کہ اس طرح کا لفظ بولیں، کیا کمی ہے مولوی عبدالعزیز کے اندر جو آپ لوگ عیب نکالتے ہیں، اور وہ بھی ان کے یہ شاگرد، میں تو ان کے اندر ان کی میں دیکھتا ہوں کہ وہ ان کو علم پلاتے ہیں، یہ کیفیت اس طریقے سے حافظ ملت کی تعریف مفتی اعظم۔ اور حضور حافظ ملت فرماتے تھے کہ اس زمانے میں حافظ ملت قطب الاقطاب ہیں، ان کی شان، وہ مفتی اعظم کی شان بڑی بلند ہے، بہت برتر و بالا یہ لوگ تھے۔ اب یہ صف بھی ٹوٹ گئی، مفتی اعظم قبلہ اب اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے صف کے جو لوگ باقی تھے یہ بھی فیضان اعلی حضرت تھا کہ اپنے پروردہ، اپنے تربیت یافتہ لوگوں کو کے اوپر فیضان زیادہ رہا، وہ زیادہ دیر تک رہے، ان کا فیضان الحمدللہ بڑھتا رہا۔ مفتی اعظم کے فیضان کو ہم ہی لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے دیکھا، میں خود بھی ان کا مرید ہوا، اور جب وہ مرید کرنے میری موجودگی میں کہ اس مجلس میں موجود رہوں، جب کسی کو مرید کرتے تو میں مرید ہوتا، پھر مرید ہوتا، پتہ نہیں کتنی مرتبہ میں مفتی اعظم کا مرید ہوتا گیا، میں ہر مرتبہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے میں مرید ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے میں فیض لوٹنے کی کوشش کرتا، یہ ان بزرگوں کی شان تھی، اور وہ سبحان اللہ ان کی کرامتیں کیا بتائیں۔ انہوں نے کبھی اپنے سامان اور اپنے سفر کو جاری رکھنے کے لیے کوئی نماز نہ چلتی ٹرین میں پڑھی نہ رکی ٹرین میں پڑھی، اتر کے پڑھتے تھے۔
ہمیشہ اتر کے پڑھتے. ٹرین سامان لے کے چلی بھی جاتی, کوئی پرواہ نہیں تھی. اللہ کی دی ہوئی چیز تھی, چلی گئی. مگر یہ کرامت بھی بارہا دیکھی گئی کہ گاڑی چلی اور چند قدم چل کر کے ٹھپ ہو گئی. بارہا دیکھا گیا. یہ بھی جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہوتا ہے. من کان للہ کان اللہ لہ. یہ ان کا عمل تھا اس فریضے پر جو کہ شرط صلاۃ ہے. چلتی ہوئی وہ سواری جو زمین پر چلتی ہو, اس سواری پر تھے, اس چلتی ہوئی سواری پر نماز پڑھنا فرض, واجب اور ملحق بواجب, یہ نمازیں نہیں ہوتی. یہ ان کا, یہ اعلی حضرت کا فتویٰ, یہی بہار شریعت میں, یہی معمول حافظ ملت کا, حضرت محدث اعظم پاکستان کا, یہی معمول برہان ملت کا, یہی معمول حجت الاسلام کا, یہی معمول تمام علماء اسلام کا آج کے 1 سال پہلے تھا. یہی رہا, یہی معمول. اب اگر وہ فتویٰ کوئی اپنی عقل مندی سے بدل دے تو اب کیا ہم کہیں کہ اب ہمارے سارے بزرگ بیوقوف تھے, وہ دین کا مسئلہ اتنا نہیں سمجھ سکتے تھے جتنا ان لوگوں نے سمجھ رکھا. الحمدللہ میں اتنا سمجھ رہا ہوں کہ وہ بالکل شرط صلاۃ کے مطابق کام کر رہے, وہ تھا. اور اعلی حضرت کے فتوے کا بھی یہی حکم ہے. بہرحال کبھی موقع ملا تو اس پر تفصیلی گفتگو میں کر دوں گا. اب اسی طرح ہمارے بحر العلوم مفتی عبد المنان صاحب علیہ رحمہ نے بھی اپنے فتاوی میں یہی لکھا. یہ لوگ دنیا سے گئے, حضور بحر العلوم حضرت مفتی شریف الحق صاحب علیہ الرحمہ, یہ دونوں اپنے زمانے کے بڑے ہی مضبوط مفتی حضرات تھے. اور ان حضرات نے فتووں کی وہ قطاریں قائم کی کہ الحمدللہ وہ زخیم کتنی مجلدات پر مشتمل, یہ ان کی شان تھی. اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو عظمت عطا کی تھی. ان لوگوں نے, بحر العلوم نے فتویٰ نویسی کا ہنر 2 بزرگوں سے حاصل کیا. ایک حافظ ملت, دوسرے حضرت مولانا حافظ عبد الرؤوف صاحب علیہ رحمہ. ان دونوں بزرگوں سے قائم حاصل کیا. اور مفتی شریف الحق صاحب علیہ رحمہ کو اکتساب میں حضرت صدر الشریعہ کی بارگاہ پہلے ملی. انہوں نے فتویٰ نویسی کی اساسیں صدر الشریعہ کی بارگاہ میں مضبوط کی. پھر ایک لمبا عرصہ حضور مفتی اعظم علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ سے بھی انہوں نے اکتساب فیض کیا. بہرحال یہ حضرات دنیا سے گئے تو اپنے پیچھے کوئی ایسا مفتی چھوڑ کر نہ گئے کہ جو ان کی جگہ پر باقاعدہ سیٹ ہو جائے. تو یہ اس طرح سے علماء جو چلے جا رہے ہیں. اب مردما گم شدن ملک خدا خر گرفت. ہمارے جیسے بے وقوف لوگ اب اس میدان میں رہ گئے. اب یہ کیفیت ہو گئی. اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے اور ان کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے. ان لوگوں نے علم کا فیضان کافی مقدار میں چھوڑا. حضرت مفتی عبد المنان صاحب کی خدمت میں بڑے حاضر جواب تھے.
ان کی خدمت میں ایک صاحب نے ایک اعتراض کیا، آپ نے جواب دیا، دوسرے دن پھر انہوں نے وہی اعتراض پھر پیش کیا۔ انہوں نے کہا مولانا آپ تو دیوبندیوں کی طرح سے ایک اعتراض کا جواب 20 مرتبہ مل جائے پھر نیا مناظرہ ہوگا تو وہی اعتراض، دیوبندیوں کے طریقے پر آپ عمل کرتے، 20 مرتبہ ان کے اعتراض کا جواب ہو جاتا ہے، مگر پھر جب مناظرے کے لیے آئیے تو وہی، تو آپ تو وہی کر رہے ہیں، آپ تو وہی کر رہے ہیں۔ تو وہ خاموش ہو گئے۔ تو یہ اس طرح سے وہ جواب بھی خوب دیا کرتے تھے۔ بہرحال وہ نکتہ سنج بھی تھے اور بہت زیادہ باعمل زندگی اپنی گزارتے تھے۔ آپ نے اپنی عمر کا آخری دور شمس العلوم میں بڑی محنت کے ساتھ خرچ کیا اور وہاں پر اچھے اچھے طلباء کو فقہ کی ٹریننگ دی اور اس تربیت میں کئی طلباء افتاء کی مسند کے لائق بنائے گئے اور ان کے جانے سے ایک سناٹا چھا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی خیر و برکت سے نوازے۔ یاد رکھیے کہ ہمیں بھی مرنا ہے، اپنے گزرے ہوئے لوگوں کا ذکر خیر ہم کریں گے تو ہمارا بھی ذکر خیر ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذکروا موتاکم بخیر، اپنے گزرے ہوئے لوگوں کا ذکر اچھے انداز میں کرو۔ کسی کا عیب ٹٹولنے سے تمہیں کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ ہاں، ان کی خوبیوں کو اجاگر کرو تاکہ دنیا میں خوبیوں کا رواج قائم ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر اطہر پر انوار و رضوان کی حساب باران کرم فرمائے۔ میں نے بہت وقت لیا، یعنی جلسہ 1 گھنٹہ پہلے ختم ہونا چاہیے تھا، اب 1 گھنٹہ دیر ہو گئی۔ اب آپ تمام حضرات کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام بھی پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر ایصال ثواب کریں۔